يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام وعلى آلك وأصحابك دوستو بڑے اہم مسئلے چل رہے ہیں آج کل، کوشش کریں کہ ان کو مس نہ کریں، اور اگر ہو سکے تو گھر میں جب فرصت ہو بچیاں بیوی پاس ہو ان سے دینی مسائل ڈسکس کر لیا کرو کہ بیٹا نماز کا فرض کتنی ہے، طہارت کا حکم کیا ہے، تاکہ ان میں اسلام آئے۔ اگر ہم اسلام کی باتیں ان سے نہیں کریں گے تو وہ باقی جو مشکلیں ہیں، جو ایکٹیویٹیز ہیں، ان میں وہ ضرور مصروف ہوں گے۔ عبادت کے معاملات میں بڑے ہیں، قرآن پڑھنا، نماز پڑھنا، پاکی میں ناپاکی میں اس کا حکم کیا ہے۔ اکثر یہ لوگ مسئلے مختلف پوچھتے بھی رہتے ہیں کہ حالت حیض میں، حالت نفاس میں، حالت جرم میں کیا کرنا چاہیے۔ تو اب وہ مسئلے ہیں۔ حیض اور نفاس والی عورت کو قرآن مجید پڑھنا دیکھ کر یا زبانی یا اس کا چھونا، اگرچہ اس کی جلد یا چولی یا حاشیہ کو ہاتھ یا انگلی کی نوک یا بدن کا کوئی حصہ لگے، یہ سب حرام ہے۔ کاغذ کے پرچے پر کوئی صورت یا آیت لکھی ہو اس کا چھونا بھی حرام ہے۔ جزدان میں جس طرح یہ رہن بھی ہوتی ہے، جزدان اسے کہا ہے، جزدان میں قرآن مجید ہو تو اس جزدان کے چھونے میں حرج نہیں، مطلب یہاں قرآن کو ہاتھ نہ لگے، کیونکہ وہ اس کا جسم ناپاک ہے نا، تو بھی اس نے غسل نہیں کیا تو اس کے ہاتھ ناپاک ہیں۔ جس طرح جو بھی آدمی ہوتا ہے نا اس کے اوپر غسل لازم ہوتا ہے، تو اس کے ہاتھ جو ہیں وہ ناپاک ہوتے ہیں۔ اگر یوں ہی وہ خشک ہاتھ پانی میں ڈال دے گا پورا ٹب ناپاک ہو گیا۔ اس طرح کپڑے پر اجازت لگی ہوئی ہوتی ہے اور اس کو ہم کسی اس میں ڈال دیتے ہیں پانی میں یا مشین میں، تو سارے کپڑے ناپاک کر دیتے ہیں۔ اس حالت میں کرتے کے دامن یا دوپٹے کے آنچل سے کسی ایسے کپڑے سے جس کو پہنے اوڑھے ہوئے ہے قرآن مجید چھونا حرام ہے۔ غرض اس حالت میں قرآن مجید اور کتب دینیہ پڑھنے اور چھونے کے متعلق وہی سب احکام ہیں جو اس شخص کے بارے میں ہیں جس پر نہانا فرض ہے، یعنی وہ جو جنوبی آدمی ہے۔ معلمہ کو حیض یا نفاس ہوا تو ایک ایک کلمہ سانس توڑ توڑ کر پڑھے، اکٹھے نہ پڑھے۔ جس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے نا، تو اس کو ایک دم نہ پڑھے، نیچے کرے، بسم اللہ رک جائے، الرحمن رک جائے، الرحیم، تو وہ کلمے ہو گئے۔ کلمہ کہتے ہیں ایک بات کو، اگر ایک ہی ساتھ میں پڑھ دیں گے جو بھی آدمی ہے نفاس والی عورت، تو وہ کلمہ نہیں ہوگا، وہ تلاوت ہوگی۔ اس کا موضوع بدل جاتا ہے، موقع محل بدل جاتا ہے، بات وہی ہے، آیت وہی ہے۔ روانگی سے پڑھیں گے تلاوت ہے، ہجے سے پڑھیں گے تو تلاوت نہیں ہے، وہ سیکھنے والی بات ہے اور سکھانے والی بات ہے۔ جس طرح ہم رمضان میں حضر میں پڑھتے ہیں، قرآن تو وہی ہوتا ہے، لیکن جب ہم ویسے حسن قرات میں پڑھتے ہیں، بہت سلو موشن میں پڑھتے ہیں، ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں، بہت خوشبو آواز میں۔ اب اس لہجے میں ہم پڑھیں گے رمضان میں تو کئی گھنٹے لگیں گے ایک سپارے پر، لیکن وہاں ہم حضر میں پڑھتے ہیں، روانگی سے پڑھتے ہیں، سپیڈ سے پڑھتے ہیں۔ معلمہ کو حیض یا نفاس ہوا تو ایک ایک کلمہ سانس توڑ توڑ کر پڑھائے، اور ہجے کرانے میں کوئی حرج نہیں۔ دعائے قنوت پڑھنا اس حالت میں مکروہ ہے، کراہت ہے۔ اللہم انا نستعینک سے بالکفار ملحق تک دعائے قنوت ہے۔ قرآن مجید کے علاوہ یہ تو تلاوت ہے، اور تمام اذکار مثلا کلمہ شریف، درود شریف، وظیفہ وغیرہ پڑھنا بلا کراہت جائز ہے، بلکہ مستحب ہے۔
اور ان چیزوں کو وضو یا کلی کر کے پڑھنا بہتر ہے، اور ویسے ہی پڑھ لیا جب بھی کوئی حرج نہیں، اور ان کے چھونے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ جس طرح عموماً چھوٹی سی کتاب ہوتی تھی پہلے، اس میں 5 چھوٹا اسے بولتے تھے، اس میں ہر قسم کے ذکر اذکار ہوتے تھے، اور ہماری مائیں، ہماری نانی دادیاں جو ہیں وہ اپنے گھر میں رکھتی تھیں، اور اس میں سے ذکر جو ہے وہ کرتی تھیں۔ یا اللہ کے ولی جو ہے وہ جو تسبیح کرتے ہیں، حیض والی عورت ہو یا نفاس والی عورت ہو، جتنی دیر وہ نماز پڑھتی ہے اتنی دیر اگر وہ وضو کرے، مصلی پہ بیٹھے، تسبیح پکڑے، اگر وہ ذکر کر لے کوئی بھی، تو اللہ اس کو وہ نماز والا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ اس کی نیت سے واقف ہے، اور اس کی عادت بھی خراب نہیں ہوگی۔ یہ نماز جو بندہ مسلسل 2-4 مہینے یا 40 دن کنٹینیوٹلی پڑھ لیتا ہے، پھر اس کو عادت پڑ جاتی ہے، پھر وہ عادت نہیں چھوٹتی۔ اور جو دور ہونا شروع کر دے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کہ جو مسلسل 2 جمعے 3 جمعے چھوڑے تو اللہ اس کے دل پہ سیاہ نقطہ لگا دیتا ہے، پھر وہ نقطہ پھیلتے پھیلتے یہاں تک پھیلتا ہے کہ وہ سارا پھیل جاتا ہے، پھر اس کو پرواہ نہیں ہوتی 1 جمعہ چھوٹا، 2 چھوٹے، 10 چھوٹے۔ کچھ ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں جو تیاری کرتے کرتے عید کی نماز بھی گزار دیتے ہیں، عادت نہ ہونے کی وجہ سے۔ جس آدمی کی عادت ہو روزہ رکھنے کی، وہ کبھی نہیں چھوڑے گا، چاہے اس کے گھر میں تنگی ہو یا اسرت ہو، اس کے گھر میں اس کو پرواہ نہیں ہے۔ لیکن جس کی عادت نہیں ہے، بھلے وہ کروڑ پتی ہے، وہ جب عادت ہی نہیں ہے، جس طرح نماز پڑھنے کی، صبح روٹین میں اٹھنے کی جس کی عادت ہوگی، اگر میں بھی کبھی کوئی اتفاق سے وہ حادثہ ہو جائے، نہ اٹھ سکے، تو اسے شرمندگی کی ضرور ہوگی، وہ یار نماز رہے۔ جس کی عادت نہیں ہے اسے شرمندگی بھی نہیں ہے، اسے پرواہ بھی نہیں ہے، جب وہ اس لائن پہ ہے ہی نہیں۔ جو عورت اس طرح حیضہ ہو یا نفاس میں ہو، تو ایسی عورت کو اذان کا جواب دینا بھی جائز ہے۔ ایسی عورت کو مسجد میں جانا حرام ہے۔ اگر چور یا درتے سے ڈر کر مسجد میں چلی گئی تو جائز ہے، مطلب اس کی عزت کو خطرہ ہے، پیچھے کو لگا ہوا ہے، اور اس کو اپنے جان بچانے کے لیے اچانک ہی مسجد میں گھس گئی، ناپاک تھی، تو وہ جان بچا رہی ہے، اس حساب سے جائز ہے۔ مگر اسے چاہیے کہ تیمم کر لے، یوں ہی مسجد میں پانی رکھا ہے یا کنواں ہے یا کہیں اور پانی نہیں ملتا تو تیمم کر کے جانا جائز ہے، پھر جب پہنچے تو اندر وضو کر لیں۔ عید گاہ کے اندر جانے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ عید گاہ جو ہوتی ہے وہ سال کے بعد عید پڑھی جاتی ہے۔ یہاں ہمارے شہروں میں تو عید گاہ بہت کم ہے، دیہاتوں میں، چکوک میں، جہاں کھلے ایریاز ہیں وہاں جنازہ گاہ اور عید گاہ علیحدہ ہوتی ہے۔ اور صحیح اور جنرل حکم بھی یہی ہے دین اسلام میں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز مسجد نبی میں پڑھاتے تھے، لیکن عید والے دن باہر لے جاتے تھے لوگوں کو گراؤنڈ میں، کیونکہ لوگ زیادہ ہوتے تھے۔ عید والے دن کثرت سے لوگ دور دور علاقوں سے آتے تھے، تو وہاں جا کے آپ جو ہے انہیں عید کی نماز پڑھاتے، تو وہ ایریا مخصوص ہوتا تھا، اب بھی ہے علاقوں میں۔ لیکن شہر میں چونکہ وہی نمازی ہوتے ہیں، وہی مجمع ہوتا ہے، وہی جگہ ہوتی ہے، اب شہر میں اسکول کا گراؤنڈ ہونے تو ٹائم نکل جائے گا، لوگوں کو اناؤنسمنٹ کریں، بتائیں، اشتہار لگائیں، پھر کسی گراؤنڈ میں جائیں۔ ہے تو یہ ٹھیک سنت ہے، لیکن اب وہ زمانہ نہیں رہا، ترقی کا زمانہ ہے، اب ہر چیز دستیاب ہے، گھر کے باہر دستیاب ہے۔ ہاتھ بڑھا کر کوئی چیز مسجد سے لے لینا بھی جائز ہے۔ خانہ کعبہ کے اندر جانا اور اس کا طواف کرنا اگرچہ مسجد حرام کے باہر سے ہو تو حیض والی، نفاس والی یا جو بھی آدمی کو حرام ہے۔ اس حالت میں روزہ رکھنا اور نماز پڑھنا حیضہ عورت اور نفاس والی عورت کو حرام ہے، لیکن جو بھی آدمی کے لیے جائز ہے روزہ رکھنا۔ ان دنوں میں نمازیں معاف ہیں اللہ کی طرف سے، لیکن روزہ معاف نہیں ہے۔ روزے کے بعد میں والی تکبر العدت والی تکبر اللہ، اللہ نے فرمایا کہ پھر عدت اس کی مریض اولا سافر فعدت من ایام اخر۔ نماز کی معافی اللہ نے دی ہے، روزے کی معافی نہیں دی، کیونکہ نماز تو ڈیلی آتی ہے، روزہ تو سال کے بعد آتا ہے۔ جس طرح زکوٰۃ ہے اس کی معافی نہیں ہے، صدقہ خیرات کی معافی ہے، وہ ہم ڈیلی دیتے ہیں، 100 دیں، 50 دیں، نفلی صدقہ خیرات، لیکن زکوٰۃ چونکہ فرض ہے۔ جس طرح حج یا عمرہ ہے، روزانہ آپ جائیں تو جائیں، لیکن صاحب استطاعت آدمی کے لیے سال کے بعد فرض ہے۔ اس حالت میں روزہ رکھنا اور نماز پڑھنا حرام ہے،
ان دنوں میں نمازیں معاف ہیں، ان کی قضا بھی نہیں ہے نمازوں پر۔ روزوں کی قضا اور دنوں میں رکھنا فرض ہے، کیونکہ وہاں اللہ نے حکم دیا ہے کہ من ایام اخر، اگر آپ مریض ہو یا مسافر ہو، پورا سال ہی آپ سفر میں رہے، پورا سال ہی آپ مرض میں رہے، تو بعد میں جو ہے آپ وہ پورا کریں جو حکم ہے۔